नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुन नहल आयत 98 फ़ैज़ क़राअतल क़ुराना फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान पढ़ते वक़्त रांधे हुए शैतान से अल्लाह की पनाह तलब करो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का मकसद अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी अपने मोमन बंदों को हुक्म फरमाता है कि कुरान करीम की तलावत से पहले वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें। ये हुक्म फ़र्ज़ियत के तौर पर नहीं, इस हुक्म की मसलहत ये है कि कारी कुरान में उलझने, गौर व फिक्र से रुक जाने और शैतानी वसवसों में आने से बच जाए। इसीलिए जमहूर सही उल अक़ीदा उलमाए हक़ कहते हैं कि किरात शुरू करने से पहले आऊज़ पढ़ लिया करें, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ताकि शैतान ईमानदार मुतवक्किलीन को ऐसे गुनाहों में फांस न सके जिनसे वो तौबा ही न करे। इसकी कोई हुज्जत इनके सामने चल नहीं सकती। ये मुखलस बंदे इसके घेरे मकर से महफूज रहते हैं। खताब अगरचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन मुखातिब सारी उम्मत, सारी इंसानियत, ग्रोह जिन्नो इंस है। यानी तलावत कुरान के आगाज़ में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा जाए। तलावत से पहले ताऊज़ पढ़ना ईमान की हकीकत, अमाल साले के इल्म का मंबा कुरान ही है, लेकिन कुरान की तलावत बज़ाते ख़ुद भी बहुत बड़ा साले अमल है। जैसा कि हदीस में आया है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान ख़ुद सीखे फिर से दूसरों को सिखाए। और कुरान की तलावत के आदाब में से एक ये भी है कि तलावत कुरान शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया जाए, यानी मैं शैतान मरदूद से अल्लाह करीम की पनाह तलब करता हूँ, या अल्लाह की पनाह में आता हूँ। पनाह अमूमन किसी नुकसान देने वाली चीज़ या दुश्मन से दरकार होती है, और हमेशा पनाह ऐसी हस्ती से पनाह तलब की जाती है जो इस नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ या दुश्मन से बेहद बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। शैतान चूँकि गैर महसूस तौर पर तलावत करने वाले आदमी की फ़िक्र पर असरअंदाज हो सकता है, तलावत के दौरान इस गुमराह कुन वसवसों कज फ़िक्री में मुब्तला कर सकता है। लिहाजा शैतान की इस वसवसा अंदाजी से अल्लाह की पनाह तलब करने का हुक्म दिया गया है, जिसके आगे शैतान बिल्कुल बेबस है। गोया ये दुआ दरअसल कुरान से सही रहनुमाई हासिल करने की दुआ है, जबकि शैतान की इंतहाई कोशिश यही होती है कि कोई शख्स कुरान पाक से हदायत ना हासिल करने पाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इसी कुरान को बहुत सारे पढ़कर हदायत पाएंगे और बहुत सारे गुमराह हो जाएंगे। हदायत का सरचश्मा कुरान करीम है, इधर गुमराही का सरचश्मा शैतान है, जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे किसी सूरत आदमी का कुरान पढ़ना बर्दाश्त नहीं, सो वो हर हाल में इसे कुरान पढ़ने से बाध रखता है, और अगर कोई पढ़ने लगे तो इसके दिल में वसवसे डालकर गुमराह करने की कोशिश करता है। इसलिए फरमाया कि जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांग लो। इससे मालूम हुआ कुरान पढ़ने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के साथ अल्लाह की पनाह की दुआ करना ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें इस जालिम शैतान से, ईमान के डाकू से महफूज रख सकता है। शैतान इंसान भी होते हैं और जिन भी। इनसे पनाह की दुआ के साथ इनसे बचने के ज़राए इख्तियार करना भी ज़रूरी है। अगर कोई शख्स इनसे मेल जोल और दिली दोस्ती रखे और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर अपने आप को इनसे महफूज समझे, तो उसकी मिसाल इस शख्स की सी है जो तोप के मुंह के आगे खड़ा होकर इससे पीछे हटे बगैर अल्लाह से पनाह मांगता रहे और अपने आप को गोलों से महफूज समझे। अल्लाह हमें बद मज़हबों, बद अक़ीदों, उलमा इकराम से महफूज रखे।
تلاوت قرآن ایک ایسا عمل ہے جس سے خود شیطان بھاگتا ہے۔ اس کے باوجود جب تلاوت قرآن کے ساتھ شیطان سے تعوذ کا حکم دیا گیا تو دوسرے اعمال کے ساتھ اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا۔ اس کے علاوہ خود تلاوت قرآن میں شیطانی وساوس کا بھی خطرہ رہتا ہے کہ تلاوت کے آداب میں کمی ہو جائے، تدبر و تفکر، خشوع و خضوع نہ رہے، تو اس کے لیے بھی وساوس شیطانی سے پناہ مانگنا ضروری سمجھا گیا۔ انسان کے دشمن دو قسم کے ہیں، ایک خود نوح انسانی میں سے جیسے عام کفار مشرکین، دوسرے جنات میں سے جو شیاطین اور نافرمان ہیں۔ پہلی قسم کے دشمن کے ساتھ اسلام نے جہاد و قتال کے ذریعے مدافعت کا حکم دیا، مگر دوسری قسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی قسم کا دشمن اپنی ہی جنس اور نوع سے ہے، اس کا حملہ ظاہر ہو کر ہوتا ہے، اس لیے اس سے جہاد و قتال فرض کر دیا گیا ہے، اور دشمن شیطانی نظر نہیں آتا، اس کا حملہ بھی انسان پر آمنے سامنے نہیں ہوتا، اس لیے اس کی مدافعت کے لیے ایک ایسی ذات کی پناہ لینا واجب کیا گیا ہے جو نہ انسان کو نظر آتی ہے نہ شیطان کو، اور شیطان کی مدافعت کو حوالہ باخدا تعالیٰ کرنے میں ہی مصلحت ہے۔ نماز میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف پہلی رکعت کے شروع میں پڑھا جائے یا ہر رکعت کے شروع میں، اس میں ائمہ فقہ اقوال مختلف ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صرف پہلی رکعت میں پڑھنا چاہیے، اور امام شافعی ہر رکعت کے شروع میں پڑھنے کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ تلاوت قرآن نماز میں یا خارج نماز دونوں صورتوں میں تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، مگر ایک دفعہ پڑھ لیا تو آگے جتنا پڑھتا رہے وہی ایک تعوذ کافی ہے۔ البتہ تلاوت کو درمیان میں چھوڑ کر کسی دنیاوی کام میں مشغول ہو گیا اور پھر دوبارہ شروع کیا تو اس وقت دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس کو تعوذ کہتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ، تلاوت قرآن کے علاوہ کسی دوسرے کلام یا کتاب پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت نہیں، وہاں صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ البتہ مختلف اعمال اور حالات میں تعوذ کی تعلیم حدیث میں منقول ہے۔ مثلا جب کسی کو غصہ زیادہ آئے تو حدیث میں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے شدت غضب و فروغ ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا مستحب ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نماز شروع کرتے وقت سورۃ فاتحہ کی قرأت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ قرآن کریم پڑھنا چاہیں، خواہ نماز کی پہلی رکعت میں یا نماز کے علاوہ، تو شیطان لعین سے جو کہ رحمت خداوندی سے مردود ہے پناہ مانگ لیا کریں۔ بس زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیا جائے۔ اس حکم کی روح سے قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، بلکہ اس کے ساتھ فی الواقع دل میں یہ خواہش اور عملیہ کوشش بھی ہونی چاہیے کہ آدمی قرآن پڑھتے وقت شیطان کے گمراہ کن وسوسوں سے محفوظ رہے، غلط اور بے جا شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو، قرآن کی ہر بات کو اس کی صحیح روشنی میں دیکھے اور اپنے خود ساختہ نظریات یا باہر سے حاصل کیے ہوئے تخیلات کی آمیزش سے بچے۔ قرآن کے الفاظ کو وہ معنی نہ پہنانے لگے جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہوں۔ اس کے ساتھ آدمی کے دل میں یہ احساس بھی موجود ہونا چاہیے کہ شیطان سب سے بڑھ کر جس چیز کے در پہ ہے وہ یہی ہے کہ ابن آدم کو قرآن سے ہدایت نہ حاصل کرنے پائے۔ یہی وجہ ہے آدمی جب اس کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطان اسے بہکانے اور اخذ ہدایت سے روکنے اور فکر و فہم کی غلط راہوں پر ڈالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے۔ اس لیے آدمی کو اس پاک کتاب کا مطالعہ کرتے وقت انتہائی چکنا رہنا چاہیے اور ہر وقت اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ کہیں شیطان کی در اندازیاں اسے اس سرچشمہ ہدایت کے فیض سے محروم نہ کر دیں، کیونکہ جس نے یہاں سے ہدایت نہ پائی پھر کہیں ہدایت نہ پا سکے گا، اور جو اس کتاب سے گمراہی اخذ کر بیٹھا اسے پھر دنیا کی کوئی چیز
گمراہیوں کے چکر سے نکال نہ سکے گی، جس طرح آج کل سوشل میڈیا پر بہت سے جاہل علماء بیان کرتے ہیں اور خود جاہل ہیں، ان کو شیطان نے بہکا دیا ہے اور قرآن سے غلط مطلب اخذ کرتے ہیں جو اللہ رسول کی مراد نہ ہو۔ اس سلسلہ کلام میں یہ آیت جس غرض کے لیے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آگے چل کر ان اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جو مشرکین مکہ قرآن مجید میں پر کیا کرتے تھے، اس لیے پہلے تمہید کے طور پر یہ فرمایا گیا کہ قرآن کو اس کی اصلی روشنی میں صرف وہی شخص دیکھ سکتا ہے جو شیطان کے گمراہ کن وسوسہ اندازیوں سے چکنا ہو اور ان سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگے، ورنہ شیطان کبھی آدمی کو اس قابل نہیں رہنے دیتا کہ وہ سیدھی طرح قرآن کو اور اس کی باتوں کو سمجھ سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں قرآن کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی، اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پڑھتے وقت اللہ ہمیں شیطان، فطرت شیطانی، انسان اور جن، ان سب سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنے پیاروں کی سنگت نصیب کرے، بادبوں کا ادب نصیب کرے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔